بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، لیکن چلیے دیر آیت درست آیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے درمیان آخرکار ملاقات ہو گئی ہے۔ عید کے بعد دونوں رہنماؤں میں ایک اور ملاقات ہوگی۔ اسے موجودہ سیاسی منظرنامے میں ایک بڑی مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ نہ صحیح، لیکن کم از کم وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان انتظامی تنازعات کے حل کی کوئی ہلکی سی تھوڑی سی امید تو جاگی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سہیل آفریدی سے کہا کہ وفاقی حکومت تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلنے اور یکساں ترقی کا ویژن رکھتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبوں، تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے پورا تعاون کریں گے۔ سہیل آفریدی اس ملاقات کو سیاسی کے بجائے انتظامی نوعیت کی قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا قبائلی علاقوں کے لیے فنڈز مانگے، جسے جاری کرنے کی وزیر اعظم نے ہدایت کر دی ہے۔ آج کی ملاقات تھی، یہ اس عہدے کا تقاضا تھا جس عہدے پر میں بیٹھا ہوں۔ بحیثیت سیاسی ورکر شاید میں کبھی بھی وہاں نہیں بیٹھتا، لیکن میں نے جو ہے اپنے عوام کے لیے، اپنے صوبے کے لیے مناسب سمجھا، کیونکہ وہاں پر حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ فائنینشلی ہو اور چاہے بند کمروں کے فیصلوں سے ہو، تو اس کے حوالے سے میٹنگ ضروری تھی۔ دیکھیں 4,000 ارب نہیں، ہم تو 4 ارب روپے نہیں، ہم تو 5,300 ارب روپے جو IMF کا رپورٹڈ ہیں اس کا الزام نہیں لگاتے ہیں۔ وہ چارج شیٹ ہیں ان کے خلاف جو 4 ارب کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ ساری جو ہے سیاسی بیان بازیاں ہیں جو 4 ارب روپے ہیں۔ 5,300 ارب روپے کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو وہ IMF نے رپورٹ کی ہے، وہ ہم الزام نہیں لگا رہے ہیں۔ 4 ارب روپے جو ہیں تھوڑی رقم ہے، جو میرے طرح کے لوگ قربانی دے رہے ہیں اس کے لیے 4 ارب روپے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو میرے کرم کے لوگ قربانی دے رہے ہیں ان کے لیے یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے۔ جو باجوڑ کی عوام قربانی دے رہے ہیں یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر فرض کریں ان پیسوں پر تنقید کریں گے تو آپ اس قربانی کو رد کریں گے۔ دہشت گردی سے متعلق خیبر پختونخوا حکومت اور وفاق میں بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ اس اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے یہ ملاقات بارش کا پہلا قطرہ ثابت بھی ہو سکتی ہے۔ تحریک انصاف نے 8 فروری کو ملک کی احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ اگر یہ احتجاج قانونی دائرے میں رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان سے ملاقاتوں پر بندی کے فیصلے پر حکومت بھی کچھ نرمی دکھائے۔ ویسے تو آج بھی یہ موجودہ آج جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اس میں بھی کہیں اشارے مل رہے تھے کہ شاید ملاقات ہو سکتی ہے، کسی سے ذاتی مولد سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ وزیر اعظم کی سہیل آفریدی سے ملاقات بھی بہت اچھے ماحول میں ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے ایک بار پھر عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی ہٹائے جانے کا اشارہ بھی دیا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے وہ ملاقات ہوئی۔ صوبائی حکومت کا جو بھی کردار بنتا ہے دہشت گردی کے حوالے سے تو اس کو وہ بھرپور طریقے سے ادا کریں گے، ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی کہ آئندہ وہ ان تمام میٹنگز میں شریک ہوا کریں گے۔ پرائم منسٹر نے جب ان کو ویلکم کیا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ آج ہم اس 2 نکاتی ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہاں، اگر 8 فروری کے بعد کوئی نئی ڈیٹ نہ دی تو پھر تو ہونی چاہیے، پھر نہ ملاقات ہونے کا تو پھر کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گناپور جب حکومتی وزراء سے ملاقاتیں کرتے تھے تو عمران خان زیادہ خوش نہیں ہوتے تھے۔ کافی عرصے سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں عمران خان صاحب سے بند ہیں۔ بظاہر یہی رکھتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں بانی PTI کی مشاورت تو شامل نہیں ہے۔ اس ملاقات پر ان کا رد عمل کیا آتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن آنے والے دنوں میں سیاسی حالات بہت اہم ہیں۔ سیاسی اختلافات کیسے بھی ہوں، جب بات عوامی فلاح، ریاستی مفاد کی آ جائے تو مل کر چلنا ہی چاہیے، سب کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سہیل آفریدی کی وزیر اعظم سے ملاقات کو دانشمندانہ قرار دیتے ہوئے سیاسی حلقوں میں سراہا بھی جا رہا ہے۔ عمر چیمہ سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ چیمہ صاحب شکریہ۔ چیمہ صاحب، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پختونخوا کی ملاقات سے متعلق آفیشل بیانیہ تو دونوں جانب سے یہی ہے کہ غیر سیاسی خالصتاً انتظامی امور پر بات چیت کے لیے ملاقات تھی، لیکن ملاقات ہونا ہی اپنی جگہ بڑا اہم ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم برف پگھلنا کہہ سکتے ہیں، اس کو کچھ امید رکھنی چاہیے؟ اچھا، یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ غیر سیاسی ملاقات ہے، میں اس کو ویسے ایک غیر سیاسی ہی سمجھتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں ماتھے پر رکھنا، آنکھیں ماتھے پر رکھ کر بات کرنا، وہی والا سٹائل ہے۔ آبویسلی ایک صوبے کا اور وفاق کا آپس میں تعلق ہے اور ان کی آپس میں ضرورتیں بھی ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ جو ایک فنڈز کا ایشو ہے، KP کو ڈیفینیٹلی چیف منسٹر چاہیں گے کہ وہ ان کے فنڈز کے ایشو ریزالو کیے جائیں، اور اس سے زیادہ کہ کیا برف پگھلی ہے یا نہیں، ابھی میرے حال سردی باقی ہے، ابھی برف پگھلی نہیں ہے۔ یہ
اس ملاقات کو اتنا ہی سمجھا جانا چاہیے جتنی کہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چیف منسٹر جو ہیں وہ ان کا نہ کوئی عمران خان کے ساتھ رابطہ ہے, نہ وہ کوئی مینڈیٹ لے کر آئے ہیں, بذات خود وہ کوئی فیصلہ کر نہیں پاتے. وہ ادھر اس لیے موجود ہیں کہ عمران خان کے وہ ایک نمائندے کی حیثیت سے موجود ہیں, لیکن نمائندہ اس طرح سے کہ وہ چیف منسٹر ہیں, یعنی کہ ایک صوبے کے سربراہ کی حیثیت سے وہ ادھر گئے ہیں, ملاقات کی ہے, اپنے مسائل پر گفتگو کی ہے. اگر وہ نہ جاتے تو پھر ایک آرگومنٹ یہ ہوتا کہ وہ وفاق کے ساتھ تعاون نہیں کرتے, وفاق ان کو فنڈز کیوں ریلیز کرے گا. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ فنڈنگ کا ایشو ہے, اس کے ریلیٹڈ ہے. یہ ایک غیر سیاسی گفتگو ہے, یہ زیادہ معاشی معاملات پر, مالی معاملات کے حوالے سے گفتگو ہے. اچھا چیمہ صاحب, اب یہ بات بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی ہے کہ سہیل آفریدی نے یہ ملاقات عمران خان کی اجازت یا مرضی کے بغیر ہی کی ہوگی. ظاہر ملاقات ہو ہی نہیں رہی کسی کی بھی ان سے, تو کہاں سے اجازت لیں گے. سو پی ٹی آئی اتنی اٹانومی اور لچک تو دکھا رہی ہے جو کل ملاقات ہوئی ہے, اس سے ہمیں یہی تاثر ملا. کیا امید رکھیں کہ وہ 8 فروری کی کال واپس لینے جیسا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں اپنے قائد کو گفتگو میں شامل کیے بغیر؟ دیکھیں, جو 8 فروری کی آپ بات کر رہے ہیں نا, مجھے ایگزیکٹ نہیں آئیڈیا, لیکن میرا خیال ہے کہ جب عمران خان کی لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تھی تو یہ ان کے نالج میں تو نہیں ہوگا کہ نیکسٹ ملاقات پھر میری پتہ ہی نہیں کہ کب ہونی ہے, یا انہوں نے کوئی تب کی یہ چیزیں پلان تو نہیں کی ہوگی. پی ٹی آئی نے اپنے لیول پہ 8 فروری کا بھی پلان کیا ہوگا, اور اس میں آگے وہ کیا کر سکتے ہیں یہ وقت بتائے گا. پھر بھی جو بھی ہوگا پھر یہی ہوگا کہ کے پی کی طرف سے کوئی لوگ آئیں گے. پنجاب میں تو جس طرح ماضی میں بھی سختی کی گئی وہی ہوگی. لاہور جو ہے وہ زیادہ بسنت منا رہا ہوگا, ادھر جو ہے وہ 8 فروری اس طرح سے منا رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ جو احتجاج کی ایک شکل یہ ہو کہ وہ اپنی جو پتنگیں ہیں ان پہ کوئی نمبر لکھ لیں یا کچھ کر لیں, اس طرح کا احتجاج جو ہے وہ ہو سکتا ہے. مجھے کوئی بہت کو بھرپور انداز میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی 8 فروری جو ہے ان کے لیے ایک بڑا اہم دن ہے, اور وہ چاہیں گے کہ اس کو کسی طرح ہم جو ہے اپنی ایک پریزنس کو رجسٹر کرائیں. لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے جو کال ایک دے دی ہے, اس کو کال کو واپس لینا یا تو کوئی بہانہ بنائیں گے, یا پھر یہ ہے کہ انتظار کریں گے کہ اگر کوئی وہ کوئی اچھا شو آفر کر سکتے ہیں, کوئی بندے لا سکتے ہیں. اب بندے کدھر لائیں گے, کیا اسلام آباد میں لائیں گے, یہ بھی مشکل ہی نظر آتا ہے. تو اوورال مجھے نہیں لگتا کہ 8 فروری کو کوئی بہت بڑی کوئی چیز ہونے جا رہی ہے. کوآرڈینیشن کے بھی مسائل ہیں. پہلے بھی جو ان کی ایک ویڈیو لیک ہوئی اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ بالکل ایٹ دا 11th hour جو ہے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, اور ان کو آئیڈیا بھی ہے کہ پنجاب میں سختی کافی ہے, ادھر سے ان کے لیے ایک جو کراؤڈ ہے اس کو نکالنا بہت مشکل ہوگا. تو اب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں یعنی کہ 8 فروری کے حوالے سے وہ کیا کرتے ہیں. یا تو ان کو کوئی ایسا بہانہ مل جائے جس کو وہ بنیاد بنا کر اس کو کینسل کر دیں, یا پھر یہ ہے کہ اس دن جو بھی ہو پھر اس کے متضاد دعوے ہوتے رہیں گے کہ نہیں اتنے بندے نکلے تھے, اتنے نکلے تھے, یا فلاں ایشو بنا تھا, نہیں تو ہم نے اسلام آباد کا گھیراؤ کر لینا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس کا جو اندازہ ہے نا زیادہ 8 فروری کو ہی ہوگا.